السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کویتی کالم نگار عبداللہ الجاراللہ اس دار فانی سے رحلت کر چکے ہیں۔ ان کا ایک مضمون جو بہت سبق آموز ہے، اس کا ترجمہ پیش خدمت ہے۔ میں اپنی موت پر بالکل پریشان نہیں ہوں گا اور نہ مجھے اپنی میت کے بارے میں کوئی فکر ہوگی، اس لیے کہ میرے مسلمان بھائی یہ ضروری کارروائی کریں گے کہ میرے کپڑے مجھ سے اتار لیے جائیں گے، مجھے غسل دیا جائے گا، کفن پہنایا جائے گا اور مجھے میرے گھر سے نکال کر نئے گھر یعنی قبر کی طرف لے جایا جائے گا۔ بہت سے لوگ میرا جنازہ پڑھنے کے لیے آئیں گے، بلکہ بہت سارے دوست احباب اپنا کام کاج چھوڑ کر مجھے دفنانے کے لیے آئیں گے، لیکن ان میں سے بہت سارے ایسے ہوں گے جو میری نصیحت پر غور نہیں کریں گے، بلکہ کبھی بھی غور نہیں کریں گے۔ میری چیزیں مجھ سے لے لی جائیں گی، میری چابیاں، کتابیں، بریف کیس، بٹوا، جوتے اور لباس وغیرہ سب کچھ مجھ سے الگ کر دیے جائیں گے۔ اگر میرے وارث راضی ہو گئے تو ان چیزوں کو صدقہ کر کر مجھے بھیج دیں گے تاکہ مجھے فائدہ دے سکیں۔ یہ بات اچھی طرح نوٹ کریں کہ دنیا مجھ پر بالکل غمزدہ نہیں ہوگی۔ دنیا کا نظام چلتا رہے گا اور اقتصادی سرگرمیاں رواں دواں رہیں گی۔ میری نوکری پر دوسرا آدمی مقرر ہو جائے گا، میرا مال میرے جائز وارثوں کو منتقل ہو جائے گا، جبکہ مجھ سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، چاہے وہ تھوڑا ہو یا زیادہ، حتیٰ کہ کھجور کا ایک چھلکا ہی کیوں نہ ہو۔ میری موت کے ساتھ جو چیز سب سے پہلے مجھ سے چھین لی جائے گی وہ میرا نام ہوگا۔ اس لیے جب میری سانس نکل جائے گی تو لوگ کہیں گے کہ لاش کہاں ہے، یہاں میرا نام نہیں لیا جائے گا، اور جب نماز جنازہ کا وقت ہوگا تو لوگ کہیں گے کہ جنازہ کہاں ہے، یہاں بھی میرا نام نہیں لیا جائے گا، اور جب مجھے قبر میں اتارنے کا وقت آ جائے گا تو لوگ کہیں گے کہ میت کہاں ہے، یہاں پھر میرا نام نہیں لیا جائے گا۔ اس لیے مجھے دھوکے میں نہیں رہنا چاہیے اپنے نام، نسب، قبیلہ، منصب اور شہرت سے۔ تو کتنی حقیر ہے یہ دنیا اور کتنی عظیم ہے وہ دنیا جہاں ہم جا رہے ہیں۔ تو اے زندہ انسانوں، تمہارے غمخوار تین طرح کے لوگ ہیں۔ اول وہ لوگ جو آپ کو واجبی سے جانتے ہیں، وہ کہیں گے مسکین۔ دوم تمہارے دوست جو چند ساعت یا چند ایام غمزدہ ہوں گے اور پھر اپنی معمول کی زندگی کی طرف لوٹیں گے اور آپس میں ہنسی مذاق کریں گے۔ تیسرے سب سے زیادہ غم تمہارے گھر میں ہوگا۔ تمہارے گھر کے لوگ غمزدہ رہیں گے ہفتہ، 2 ہفتہ، مہینہ یا زیادہ سے زیادہ 1 سال، اور پھر اس کے بعد آپ کو یادداشتوں کے ریکارڈ روم میں محفوظ کر دیں گے۔ لوگوں کے درمیان تمہارا قصہ مکمل ہو گیا اور اب حقیقی قصہ شروع ہو گیا، اور یہ کہ تمہارا جمال، مال، اولاد، عالیشان گھر اور بیویاں تم سے الگ ہو گئی، اور اب تمہارے پاس صرف تمہارے اعمال رہ گئے، اور یہاں سے حقیقی زندگی کا سفر شروع ہو گیا۔ سوال یہ ہے کہ تم نے قبر اور آخرت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اس لیے پورے شوق کے ساتھ ان امور کا اہتمام کیجیے۔ فرائض کا اہتمام، نوافل کی کثرت، خفیہ صدقے کی ادائیگی، نیک اعمال، رات کے پچھلے پہر اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر عاجزی کرنا تاکہ تم نجات پا سکو۔ اور اگر تم نے اپنی زندگی میں ان امور کے بارے میں لوگوں کو یاد دہانی کرا دی تو تم کو اس کا بدلہ قیامت کے دن میزان حسنات میں بھاری ملے گا۔ مرنے کے بعد انسان تمنا کرے گا کہ کاش میری زندگی کچھ اور لمبی ہوتی تو میں اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا۔ یہ اس لیے کہ اس نے قیامت کے دن صدقے کا عظیم اجر و ثواب دیکھا۔ تو اے لوگوں، زیادہ سے زیادہ صدقہ کرو، اور سب سے بہتر صدقہ اس وقت یہ ہے کہ تھوڑا سا وقت نکال کر اس مضمون کو اور اس آڈیو کو اپنے دوسرے گروپوں میں شیئر کریں، اس لیے کہ پاکیزہ بات بھی صدقہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی زندگیوں کو بامقصد کاموں میں لگانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین
وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔